ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دنیا بھر میں دیکھنے والے اہل اسلام، آج کا ہمارا موضوع ہے شوہر کے لیے اپنی بیوی کے بارے میں جو ہے غیرت میں اعتدال ضروری ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں بلا وجہ شک، بلا وجہ جاسوسی، اس قسم کے جو ذہن رکھتا ہے اسے یہ نظریہ بدلنا چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہروں کو، خامدوں کو اپنی بیویوں کی عیب جوئی کرنے سے آپ نے منع فرمایا ہے تو لہٰذا بلا وجہ کسی پاک دامنہ عورت کے بارے میں شک شبہ رکھنا یہ جو ہے وہ منع ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر سے واپس مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو گھروں میں جانے سے پہلے، داخل ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اچانک گھروں میں نہ داخل ہوا کرو، یعنی داخل ہونے سے پہلے کسی طریقے سے جو ہے وہ اطلاع دے دینی چاہیے۔ لیکن دو آدمیوں نے اس کی مخالفت کی اور وہ جلدی سے جو ہے وہ اپنے گھروں میں چلے گئے، تو انہوں نے پھر وہ ناپسندیدہ جو ہے وہ چیز دیکھی جس کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ جو ہے ایک غیرت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور غیرت اللہ کو ناپسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد بغیر شک کے اپنے گھر والوں پر غیرت کرے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی پر کثرت کے ساتھ غیرت جو ہے نہ کرو، کیونکہ تمہاری غیرت کی وجہ سے بیوی پر لوگ بھی بدگمانی اور برائی کی تہمت جو ہے وہ لگانا شروع کر دیں گے، وہ بھی لگ جائے گی۔ لیکن محل غیرت میں غیرت جو ہے وہ ضروری ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بندہ مومن، غیرت کا مطلب کیا ہے کہ بندہ مومن وہ کام نہ کرے جن کو اللہ تعالیٰ نے اس پر حرام قرار دیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ تم سمجھتے ہو، تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ہو، لیکن ذہن میں رکھو میری سعد سے زیادہ غیرت ہے اور مجھ سے زیادہ اللہ کی غیرت ہے، اللہ زیادہ غیرت والا ہے۔ غیرت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی ناجائز خواہشات کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جنت میں میں نے ایک محل اور بنگلہ دیکھا، اس میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے چاہا کہ اس کے اندر میں داخل ہوں۔ معلوم ہوا کہ یہ حضرت امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو عنہ ہیں، یہ لڑکی جو ہے ان کے لیے ہے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ عمر کی غیرت کی وجہ سے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ جب حضرت عمر فاروق کو یہ پتہ چلا اور عرض کی یا رسول اللہ میری کیا غیرت ہے، آپ پھر رو پڑے، میں اس غیرت پر کیا کروں گا۔ تو غرض کے ان حدیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ ہاں خامند کو کنٹرول رکھنا چاہیے اپنی فیملی پر، گھرانے پر۔ حضرت معاذ بن جبل کو جو حضور نے 10 وصیتیں کی تھی، آخری وقت 10 باتیں ارشاد فرمائی تھی، اس میں یہ بھی تھی کہ ایک مطلب ڈنڈا اٹھا کے رکھو اپنے گھر پر۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ اپنے گھر والوں کی حفاظت کا، ان کی پاک دامنی کا ہر اعتبار سے خیال کرو۔ جہاں ضرورت ہے وہاں بندے کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ تربیت کرنی چاہیے۔ مثال کے کئی صورتیں اس کی۔ نمبر 1، اگر بیوی گھر میں شوہر کی غیبت میں غیر محرم مردوں کو گھر میں آنے سے نہیں روکتی تو شوہر کو اس کا ایکشن لینا چاہیے۔ نمبر 2، بیوی غیر محرم لوگوں کے گھر بناؤ سنگھار کر کے جاتی ہے تو غیر محرم کے گھر اسے کہ بناؤ سنگھار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بناؤ سنگھار تو شوہر کے لیے ہوتا ہے، غیر کے لیے تو نہیں ہوتا، تو شوہر ایکشن لے سکتا ہے۔ نمبر 3، یا غیر محرم لوگوں کے ساتھ سفر کرتی ہے تو شوہر ایکشن لے سکتا ہے، یا خلوت میں انٹرنیٹ، گوگل اور فون کے ذریعے اجنبی مردوں سے بیوی اور بچے اور بچیاں رابطہ رکھتے ہیں تو ان صورتوں میں سرپرستوں کا جو ہے سوء ظن رکھنا ایک فطرتی بات ہے، انہیں شکی مزاج والا کہہ کر برا بھلا کہنا اس صورت میں غلط ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، من اقام نفسہ مقام التہم فلا یلومن من اساء ظن بہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص
یعنی مرد یا عورت نے اپنے آپ کو تہمتوں کے مقام میں کھڑا کیا اور خود کو مقام تہمت میں کھڑا کرنے والا آدمی اس شخص کو ملامت نہ کرے جو شخص اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بدگمانی رکھتا ہے۔ تو اکثر بیویاں بلا وجہ رات کو دیر سے آنے والے شوہروں پر شک کرتی ہیں، ان کا شک کرنا صحیح ہے، لیکن وہ بیویاں جو غیر محرم مردوں سے بے تکلف ہوتی ہیں ان کا بھی یہ کردار درست نہیں ہے، کیونکہ ازواج مطہرات کو کیا کہا گیا ہے کہ آپ جب دوسرے سے نرمی کریں فلا تخضعن بالقول، آپ بالکل نرم مزاجی سے بات نہ کریں بلکہ بات کے اندر آپ جو ہے تھوڑی سختی رکھیں تاکہ غیر محرم ہے اس کو بھی ایک گفتگو کے آداب جو ہے پتہ چل جائیں۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنے اپنے گھرانے کی حفاظت کرنے اور بدگمانی سے اپنے اور ان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔